ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا. رواہ الترمذی. محترم بزرگان دین، حاضرین مجلس، ہم کائنات میں غور کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کائنات میں غور کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو بہت ساری چیزیں انسان کو اپنی عقل سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم اور آپ بیٹھ کر کے سوچیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا جسم یہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. مرد ہو عورت ہو انسان، اس کا جسم ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے بنتا ہے. اور جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، آپ کا حکم ہے، آپ بتائیے کہ پیٹ میں جو ٹکڑا ہے اس کو پیدا ہونا ہے یا پیدا نہیں ہونا ہے، مخلقتن ام غیر مخلقتن، کہ اسے پیدا ہونا ہے یا پیدا نہیں ہونا ہے. اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اگر ہوتا ہے مخلقتن تو اللہ کا کی بھیجی ہوئی روح فرشتہ لا کر کے اور ڈال دیتا ہے، تو انسان پیٹ کے اندر زندہ ہو جاتا ہے، زندگی مل جاتی ہے اس کو. پہلے جو اس کی 120 دن کی زندگی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے پودے کی، پیڑ کی اور درخت وغیرہ کی جو ہریالی کی زندگی ہوتی ہے، ہرے بھرے ہونے کی، بس اس طرح کی زندگی ہوتی ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ آتا ہے 120 دن کے بعد اور حکم اللہ کا لے لیتا ہے اور روح لا کر کے ڈال دیتا ہے، تو اب وہ انسان، اب وہ جو پودے کی شکل میں یا ایک طرح کی تراوت اور ہریالی کی شکل میں انسان تھا، اب روح کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اگر یہ ہوتا ہے غیر مخلقۃ کہ اسے پیدا نہیں ہونا ہے تو اسی جگہ سے بات ختم ہو جاتی ہے اور انسان پیٹ میں بن نہیں پاتا ہے، بلکہ جس حالت میں بھی رہتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، نکل کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے تو 120 دن کے بعد کی جو تبدیلی ہوتی ہے 120ویں دن کی وہ خاص قسم کی تبدیلی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، حتیٰ کہ ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی ڈال دی ہے اور بچے میں جان پڑ گئی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ پھر جب انسان 120 دن کے بعد کے مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں، اس میں گوشت بھی آ جاتے ہیں، پھر جسم کے پورے اعضاء بن جاتے ہیں، سر میں بال اگنے لگتے ہیں، گروئیں ہونے لگتے ہیں بدن میں، یہ ساری چیزیں بچے میں ہونے لگتی ہیں یہاں تک کہ انسان مکمل بن جاتا ہے۔ اب غور کرنا یہ ہے کہ انسان جب پیٹ میں بن گیا تو باہر آنے کے بعد دنیا میں کیا اس کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ کمی پوری ہوگی؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی نابینا اگر پیدا ہوا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اسے آنکھ نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی بہرا پیدا ہوا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اسے سنوائی نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی اپاہج پیدا ہوا ہے تو پوری دنیا اسے چلا نہیں سکتی۔ اگر کوئی پاگل پیدا ہوا ہے تو پوری دنیا اسے دماغ نہیں دے سکتی۔ اگر ہاتھ کی 5 انگلیوں میں سے 4 انگلیاں ہیں تو پوری دنیا 5ویں انگلی سیٹ نہیں کر سکتی ہے۔ غرض یہ کہ انسان کا جو جسم بنتا ہے وہ پیٹ میں بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں انسان کا جسم بنتا ہے۔ 9 مہینے میں انسان مکمل صحیح جسم والا یا ناقص جسم والا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد غور کیجئے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے، پیدا ہو کر کے اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اب اس دنیا میں کیا ہونا ہے؟ پہلے تو وہ پرورش پاتا ہے، چلنے کے لائق ہوتا ہے، اس کے بعد اور پرورش پاتا ہے، اسی جسم میں جتنا جسم بن چکا ہے اسی میں اب کا پرورش ہو کر کے ترقی ہو رہی ہے۔ اب 1 سال کا ہوا تو واکنگ، اور 2 سال کا ہوا ٹاکنگ، کہتے ہیں فرسٹ ایئر واکنگ اور سیکنڈ ایئر ٹاکنگ۔ پہلے سال میں بچہ چلتا ہے اور دوسرے سال میں وہ بولتا ہے۔ اب اسی جسم میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کیا ترقی ہوتی ہے کہ اب 15 سال کا ہو گیا تو نوجوان دکھتا ہے، اور 70 سال کا ہو گیا تو بڈھا دکھتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی پر ترقی ہوتی ہے۔ اب انسان سیکھتا ہے، جسم تو پہلے سے بن کر کے تیار ہو گیا، اب انسان سیکھتا ہے، بات کرنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، اس کے بعد سوچنا سیکھتا ہے، ماں باپ سے، گھر کے ماحول سے، دوست احباب سے، پڑوس سے، معاشرے سے وہ سیکھتا ہے، سوچنا سیکھتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ملنا جلنے کا طریقہ سیکھتا ہے، اور جو جس ماحول کا ہوتا ہے اس ماحول کی چیز اس کے اندر آتی ہے۔ اب انسان جب مکمل ہو گیا، 15 سال کا مکمل ہو گیا، تو اب انسان سیکھے گا تو کئی طرح کی چیزیں سیکھے گا۔ ایک تو رہن سہن کی چیزیں سیکھے گا، وہ تو ماں باپ سے اور ماحول سے سیکھ لے گا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سیکھے گا۔ اس کے لیے محض ماں باپ کافی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ، لمبا سلسلہ رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد
اللہ کی کتاب حضور نے لا کر کے دے دی ہے اور اللہ اپنی احادیث اور سنتوں کو دے دیا ہے. انسان تلاشتا ہے کہ ہمیں روحانیت کیسے حاصل ہوگی. قرآن پڑھو روحانیت حاصل ہو جائے گی. ہمیں نیکی کرنے کا احساس کیسے پیدا ہوگا. وہ قرآن پڑھو, حضور کی سنتیں پڑھو, وہ چیز حاصل ہو جائیں گی. سوچتا ہے کہ ہم بہت اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں کہ ہر ایک مجھ سے محبت کرنے لگے, اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا نمونہ رکھا ہے. حضور کا نمونہ ہمارے لیے موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, حضور کا نمونہ لے لو, اچھا انسان بن جاؤ گے. اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اپنے اخلاقی کمیاں تمہارے اندر ہیں, تو دیکھ دیکھ کر کے ان کمیوں کو پورا کرو. پہلے تو تم اپنے گھر میں اپنی ظاہری شکل و صورت کے سنوارنے کے لیے ایک آئینہ رکھے ہوئے تھے, لمبا سا آئینہ, اور اس میں تم اپنے کپڑے پاجامہ پہن رہے تھے, کرتے پہن کر کے اسے صحیح کر کے دیکھ رہے تھے, اور کنگھے کر رہے تھے, ٹوپی پہن رہے تھے, اور منہ سے صحیح کتری ہوئی ہے نہیں وہ دیکھ رہے تھے. اب اس کے بعد تمہیں, یہ تو ظاہری چیز ہے, اندر کی چیز بھی تمہیں سنوارنا ہے. اندر کی چیز سنوارنے کے لیے حضور کا شیشہ سامنے رکھ لو اور دیکھو حضور بولتے کیسے تھے. نرمی سے بولتے تھے. حضور ایک بات کو جب بہت اہم ہوتی تھی اسے سمجھانا ہوتا تھا تو نہایت ہی اچھے انداز میں 1 سے 2 بار بولتے تھے, کبھی 3 بار بھی بولتے تھے سمجھانے کے لیے. اچھا انسان معاشرے میں وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے. تو دیکھو کہ حضور کی زندگی میں کتنا سچ ہے, تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سراپا حضور کی زندگی سچ ہے. تو سچ بولنا سیکھو. حضور بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے وہ سیکھ لو. حضور بڑوں کا احترام کیسے کرتے تھے وہ سیکھ لو. حضور راتوں کو عبادت کیسے کرتے تھے وہ سیکھ لو. تہجد کیسے پڑھتے تھے وہ سیکھ لو. نماز کیسے پڑھتے تھے وہ سیکھ لو. غرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن پاک, ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے انسان سنورتا ہے. کیسے سنورتا ہے؟ اپنی باطنی زندگی میں کو سنوارتا ہے, وہ روحانی زندگی کو سنوارتا ہے. اب یہاں پہ رک جائیے. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں تو انسان کا جسم بنتا ہے. اس جسم میں اگر کوئی کمی ہے تو دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. اس جسم میں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے, اگر ایک پیر ہے ماں کے پیٹ کے اندر اور پیدا ہو گیا تو دوسرا پیر پوری دنیا لگا نہیں سکتی ہے. ایک آنکھ ہے تو دوسری آنکھ لگا نہیں سکتی ہے. بھائیو یہ سوچو کہ ماں کا پیٹ انسان چھوٹا سا تھا, تنہا تھا, تو ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں زندگی گزار رہا تھا. یہ جو آسمان ہے اور یہ جو گول زمین ہے یہ بھی پیٹ ہے, یہ بھی پیٹ ہے. اس میں بھی پرورش ہو رہی ہے انسان کی. کاہے کی پرورش ہو رہی ہے؟ جسم کی پرورش تو ماں کے پیٹ میں ہو گئی تھی اور صحیح پورا جسم تیار ہو گیا تھا. اب روحانیت کی پرورش اس دنیا میں ہوگی. انسان اپنے اخلاق کو سنوارے گا, انسان اپنے کردار کو سنوارے گا, انسان اپنی معاشرت کو سنوارے گا, انسان اپنی آخرت کے بنانے کے اعمال کرے گا, اسی دنیا میں سب کچھ کرے گا. تب تو اس پیٹ سے جب نکلے گا اور قبر کی پیٹ میں جائے گا تو وہاں یہی سارے کام آئیں گے, یہی سارے اعمال کام آئیں گے. اگر انسان زندگی میں اللہ کو نہیں مانا تھا تو اب قبر میں سوچے گا کہ اللہ کو مان لے, وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں پہنچیں گے کلمہ پڑھانے کے لیے کہ پڑھ لیجئے کلمہ. آپ دنیا میں کلمہ نہیں پڑھے تھے تو یہاں پڑھ لیجئے. وہاں
وہاں تو روحانیت کو جو سوارا ہوگا وہ آدمی آرام میں رہے گا، راحت میں رہے گا۔ قبر کی زندگی کے بعد جو حشر کی زندگی ہوگی اس میں بھی وہ اسی طرح سے رہے گا جس طرح سے دنیا میں رہا تھا۔ دنیا میں اگر اس نے کمایا ہے تو وہاں پر چیزیں کام آئیں گی، نیکیاں، اور اگر دنیا میں نہیں کمایا ہے تو کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی۔ حشر کے میدان میں بھی پریشان پھرتا رہے گا کہ کاش کے دنیا میں کلمہ پڑھ کر کے اور کلمہ کے تقاضے پہ عمل کر لیا ہوتا تو میں جس سبب میں آج محتاج نہ ہوتا۔ وہ جائے گا اور کہے گا دوست تھوڑی نیکی اپنی جیب سے تھوڑی نیکی نکال کر کے مجھے دے دے۔ وہ دوست کہے گا کہ یہ دنیا نہیں ہے، وہاں اگر تم مانگتے میں چائے پینے کا پیسہ دے دے تو فوراً میں نکال کر دے دیتا تھا، یہاں نو چانس، چلے جائیے یہاں سے۔ یہاں ہم اپنے خود پریشان ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ اور زیادہ نیکی ہوتی تو اور اونچا مرتبہ ہمیں ملتا، یہاں ہمیں کچھ نہیں دیں گے آپ کو۔ تو جو انسان اس دنیا میں اپنی روحانیت کو سنوار رہا ہے، سنوار چکا ہے، اس کو تو اگلی دنیا میں کچھ ملے گا۔ اور اگر اس نے یہاں لنگڑا لولہا ہو کر کے زندگی گزاری ہے، مثلا روحانیت کا لنگڑا ہونا کہ اپنے دماغ میں ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے دماغ میں ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے، تو یہ لنگڑا لولہا ہونا ہے۔ اب جب آخرت میں پہنچے گا تو اب نماز نہیں پڑھنے کی سزا ہو جائے گی، روزہ نہیں رکھنے کی سزا ہو جائے گی، جھوٹ بولنے کی سزا ہو جائے گی، زنا کرنے کی سزا ہو جائے گی، شراب پینے کی سزا ہو جائے گی، رشوت لینے کی سزا ہو جائے گی، ایک دوسرے کے حقوق کے دبانے کی سزا ہو جائے گی، معاشرت کے صحیح ادا نہ کرنے کی سزا ہو جائے گی، حقوق کے نہ ادا کرنے کی سزا ہو جائے گی۔ اور وہاں کتنے بھی چیخے گا چلائے گا تو وہاں تکمیل نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ جیسے انسان ماں کے پیٹ میں مکمل پیدا ہوا تھا اور دنیا میں مکمل رہا، تو اور اگر ماں کے پیٹ سے ناقص پیدا ہوا تو دنیا میں وہ ناقص رہا، تو اب تک اس دنیا کے بعد اگلی دنیا آنے والی ہے، اس دنیا میں بھی انسان ناقص ہی رہے گا۔ کس اعتبار سے ناقص رہے گا؟ روحانیت کے اعتبار سے ناقص رہے گا۔ تو ایک ہے جسم کی دنیا، جسم بننے کی دنیا، اور ایک ہے روح بننے کی دنیا۔ ایک فیکٹری ہے پیٹ جسم بننے کے لیے، اور ایک جو فیکٹری ہے پیٹ آسمان سے زمین تک کا حصہ، یہ روحانیت کو بنانے کے لیے۔ اب وہ انسان جو روحانیت کو نہیں بنا رہا ہے وہ گمراہ ہے، یا تو وہ کلمہ کو نہیں تسلیم کیا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، پیغمبروں کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، تو اس انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، گویا کہ ناقص، بلکہ اس کو وہ پاگل جیسا انسان ہے وہ۔ اور جو انسان کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن کلمہ کے تقاضے پہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے اور اپنے فرائض کو وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس انسان کے اندر بھی کمی ہے۔ حاصل یہ نکلا میرے دوستو کہ انسان کے اندر، یہ جو دنیا کے اندر جو انسان بستے ہیں، یہ انسان سنوارنے کے لیے، اپنے کو سنوارنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، سدھرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اگلی زندگی کے لیے وہ تیار ہونے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ماں کے پیٹ کی زندگی 9 مہینے کی تھی، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ 90 سال کی ہے اور 200 سال کی ہے مثال کے طور پر، اور یہ زندگی بھی ختم ہو رہی ہے اور ختم ہو کر کے اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو اس زندگی میں اپنے کو روحانیت کے اعتبار سے مکمل انسان بنانا ہے، اور مکمل انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھ کر کے اور عمل کر کے انسان بن سکتا ہے، بغیر اس کے اگر سوچے کہ میں کامل ہوں، میں تو بہت بہترین ڈانس کرتا ہوں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، میں بہت کامل انسان ہوں۔ نہیں بھائی، یہ دنیا ناچنے کے لیے تمہیں نہیں بنائی گئی تمہارے لیے کہ اگر صحیح ڈانس کرتے ہو تو تم اچھے آدمی ہو، بہترین قسم کے سنگر ہو، گانے والے ہو، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تم اچھے انسان ہو، ہرگز نہیں۔ انسان تو اچھا وہ ہے جو اپنے اخلاق و کردار اور ایمان میں بہتر ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہو، انبیاء کرام کی زندگیوں سے سبق لیتا ہو، وہ انسان ہے، اور اس لحاظ سے کامل اور اس لحاظ سے ناقص ہونے کا تصور کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو
بہت سارے پیغمبران سمجھاتے بجھاتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور ایک اللہ کا گھر بنایا. اللہ کا گھر بنایا, کعبۃ اللہ, خانہ کعبہ بنایا, جس کو آپ دیکھتے ہیں کالا غلاف لگا ہوا رہتا ہے اور بند ہے, اس میں ایک ہی دروازہ ہے. پہلے 2 دروازے تھے, ایک دروازہ داخل ہونے کا, دوسرا دروازہ ادھر نکلنے کا, اور دروازہ نیچے تھا. بعد میں قریش کے لوگوں نے دروازے کو ایک دم سے اونچا کر دیا, سیڑھی لگا کر کے آپ چڑھتے ہیں, اور پچھلا دروازہ بھی انہوں نے بند کر دیا, تو اب ایک ہی دروازہ ہے اس میں. تو خانہ کعبہ کو اسی طرح سے رکھا گیا, اس کو چھیڑا نہیں گیا, اس لیے کہ خانہ کعبہ کو اگر چھیڑیں گے کوئی آدمی کہے گا نہیں پہلے کی طرح کرو, اور دوسرا کہے گا کہ نہیں جو ہے ویسے ہی رہنے دو. تو غرض یہ کہ خانہ کعبہ کو چھیڑا نہیں جاتا ہے. یہ شعائر اسلام میں سے ہے, اسلام کی پہچان ہے, اسلام کی علامت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا دیا. بنانے کے بعد کہا اے اللہ, اے اللہ, ان لوگوں کے اندر ایسے نبی کو بھیج دیجئے جو انہی میں سے ہوں, یعنی انسان ہو اور انہی کی برادری میں سے ہوں. نبی کو بھیج دیجئے. کیا کریں گے نبی؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتوں کو سنائیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب اللہ کو سمجھائیں گے اور سنتوں کو سمجھائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے باطن کو صاف کریں گے. تزکیہ کے معنی باطن کو صاف کرنا. باطن کو کیسے صاف کریں گے؟ جیسے ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو ہم کپڑے کو لے جا کر کے فوراً پریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, پریس نہیں کریں گے. پہلے جا کر کے ہم سرف سے اس کو دھلتے ہیں, صابن اس میں لگاتے ہیں. اے بچہ اٹھ گئے یہاں سے, بات رسو. تو ہم سرف لگاتے ہیں, صابن لگاتے ہیں, اور پھر اسے اچھی طرح سے نچوڑتے ہیں, رگڑتے ہیں, داغ واغ کو صاف کرتے ہیں. اس کے بعد پھر پانی میں ڈالتے ہیں, پھر نچوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد پھیلاتے ہیں, کپڑا سوکھ جاتا ہے, سارا میل ختم ہو گیا, ساری میل ختم ہو گئی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم پھر پریس کرتے ہیں اس پر, کپڑا پہلے کی طرح اچھا سا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کا جو ہے, انسان کو پاک کرنا اور صاف کرنا ہے, یہ کیسے ہے, اس کا طریقہ کیا ہے انسان کے صاف ہونے کا اور پاک ہونے کا. تو اس کے بارے میں بات سمجھنی چاہیے میرے دوستوں کہ ہم جو بھیجے گئے ہیں انسان ان دنیا میں ناپاک رہ کر کے جانے کے لیے نہیں, بلکہ پاک صاف ہو کر کے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو پاک صاف ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں کو سمجھا جائے اور اپنی زبان سے اللہ کا خوب ذکر کیا جائے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرو, خوب ذکر کرو. کثرت ذکر سے جب انسان زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب خوب یاد کرتا ہے, خوب خوب یاد کرتا ہے, تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بس جاتے ہیں. اب وہ انسان گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, اب وہ انسان اللہ کی نافرمانی سے دور رہتا ہے, اب وہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے سے دور رہتا ہے. کیوں؟ کہ وہ زبان میں اتنا اس نے اللہ اللہ کہا, اتنا لا الہ الا اللہ کہا کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھ گئے. اب وہ انسان اللہ کو دل میں لیے ہوئے ہیں, اب شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا, اب وہ گناہ نہیں کرے گا, اب وہ سیدھا مکمل روحانیت لے کر کے اور اگلی دنیا میں وہ جائے گا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرے طریقے کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے بڑے اچھے انداز میں. یا ایھا الذین آمنوا, بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اور صادقین کے ساتھ رہو, سچے لوگوں کے ساتھ رہو.
सच्चे लोग कौन है भाइयों? सच्चे लोग वो हैं जो अपनी जबान में भी सच्चे हैं, अपने अमल में भी सच्चे हैं, हुजूर के मुकम्मल मुत्तबे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख करके वो अमल करते हैं, वो सच्चे हैं। लेकिन कोई आदमी बड़ा सच्चा होता है, बड़ा आदमी होता है, कोई आदमी लेवल में उससे छोटा होता है, कोई आदमी उससे लेवल में छोटा होता है। हर जगह सच्चे आदमी होते हैं। मोहल्ले और पड़ोस में भी आप देखिए कि जब मस्जिद में आते हैं और सब लग जाती है और इमाम साहब नहीं है तो लोग देखते हैं, अरे ये अच्छा आदमी, चले हजरत आप नमाज पढ़ेंगे। तो अच्छे आदमी हर जगह होते हैं। अब यह है कि कोई बहुत अच्छा है और कोई उससे नीचे लेवल का अच्छा है। गरज ये कि अच्छे आदमी हर जगह होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि दिल में तकवा पैदा करो, डर पैदा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन का, परहेजगारी पैदा करो, हराम से बचो, शिर्क से बचो, मासी से, गुनाहों से बचो और अल्लाह तबारक व तआला से खूब डरते रहो, फिर सच्चों के साथ रहो। सच्चे लोग, अगर मस्जिद के इमाम साहब हैं वो भी सच्चे लोगों में हैं, मुअज्जिन साहब हैं सच्चे लोगों में हैं, और अगर गांव में और पड़ोस में कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं वो भी सच्चे हैं, कोई खानकाह में बैठ करके जिक्रुल्लाह सिखाते हैं वो भी सच्चे हैं। तो अब हमें करना क्या है? इन सच्चों के साथ रहना है, यानी किसी को अपना रहबर बना लेना है, किसी को अपना शेख बना लेना है और उनसे पूछते रहना है, हजरत आपसे मैं बैठ हो गया या बैठ नहीं हुआ लेकिन आपसे हमारा ताल्लुक हो गया, हजरत आपसे पूछे बगैर कोई काम हम नहीं करेंगे। अब जब एक आदमी को अपना बड़ा मान लिया और उनसे पूछ पूछ के हर एक काम कर रहा है तो अब वो आदमी रस्सी में बंध गया, शैतान उसको नहीं लेके भागेगा। इसलिए कि शैतान कहेगा कि अरे इसको कहोगे कि चलो फला काम करो तो ये कहेगा कि नहीं, मेरे हजरत है मोहल्ले में, उनसे पूछ लूंगा उसके बाद में ये काम करूंगा। तो शैतान उसको बहका नहीं सकता, न तो इंसानों वाले शैतान बहका सकते हैं और न जो शयातीन है इंसान को नजर नहीं आते वसवसे डालते हैं वो भी बहका नहीं सकता। तो जब इंसान किसी अल्लाह वाले के पास में रहता है, किसी नेक आदमी के पास में रहता है, किसी शेख और बुजुर्ग के पास रहता है तो शयातीन दूर रहते हैं, शयातीन उसको पा नहीं पाते हैं। इसलिए नफ्स को पाक करना, नफ्स को साफ करना ये हमारे लिए जरूरी है। हम इतने गंदे हो गए हैं, इतने गंदे हो गए हैं, हमारे अखलाक इतने खराब हो गए हैं कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि बस दुनिया का हमारा फायदा हो जाए, हमारी जेब का फायदा हो जाए और हमारा मादी फायदा हो जाए किसी आदमी से, बस इसी की फिक्र रहती है। भाइयों, माल भी कमाओ, माल कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन रूहानियत को छोड़ करके, अल्लाह रसूल को नाराज करके ये नहीं होना चाहिए। अपने नफ्स को सही संवारना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहू, बेहतरीन चालाक आदमी वो है जो अपने नफ्स को जलील करता है। चालाक आदमी वो है जो अपने नफ्स की नहीं मानता है। नफ्स कह रहा है आंख का गुनाह करो तो वो चालाक आदमी है, वो कहता है नहीं मैं गुनाह नहीं करूंगा। नफ्स कहता है कि चोरी कर लो, आदमी कहता है नहीं चोरी करूंगा। हुजूर ने तालीम चोरी की नहीं दी है। नफ्स कहता है कि फला जगह चले जाओ, मुफ्त में दौलत हासिल हो जाएगी, तो कहता है आदमी के नहीं, तुम मुफ्त सिखा रहे हो, वो दौलत तो आएगी तो हराम आ जाएगी हमारे पास में। एक बुजुर्ग साहब है, हैदराबाद की बात बता रहा हूं मैं, बहुत पुराने बुजुर्ग की बात नहीं, आंख से देखा उस बुजुर्ग साहब को, हजरत मौलाना आकिल होसामी साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो वाज कहते थे, पूरे करिया करिया घूम करके, आंध्रा कर्नाटक पूरे घूम घूम करके वाज कहते थे। हो सकता है कि आपके इलाके में भी बेचारे कभी आए हो, अपनी गाड़ी से जाते थे और अपना खाना अपने टिफिन में रखे रहते थे, पानी की बोतल रखे रहते थे, वो किसी के यहाँ कुछ खाते नहीं थे। कहते थे कि भाइयों हमारी बात अगर सुन करके तुम समझ लो तो तुम्हारा शुक्रिया, तकरीर कह के चले जाते। बड़े नेक बुजुर्ग आदमी थे। उनका ड्राइवर था, पहले जमाने में तो वो घोड़े गाड़ी वगैरह से चल करके देहातों में जाते थे, पैदल जाते थे, मगर जब बुढ़ापा आ गया और फिर अल्लाह ताला ने वुसअत दी तो गाड़ी ले ली, तो उनका ड्राइवर था।
ड्राइवर ने मुझे खुद बताया, उनका नाम मुकीम है, ड्राइवर ने मुझे खुद बताया कि मैं गाड़ी चला रहा था, फजर की नमाज के बाद का वक्त था, मैंने अचानक जाकर के गाड़ी किनारे सड़क के रोक दी। हजरत ने पूछा क्यों गाड़ी रोके हो? तो मैंने कहा हजरत इसलिए रोक दिया है कि सामने एक थैला पड़ा हुआ है और उस थैले से निकली हुई गड्डियां हैं नोटों की। एक बड़ा थैला है और उस थैले को थैला पड़ा हुआ है, मगर लगता है किसी का गिरा है यहाँ पर, और नोट की गड्डियां यहाँ से वहां तक फैली हुई हैं, तो इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी है। हजरत ने कहा ओहो, अगर तुम लोगे तो पहुंचाना पड़ेगा, मालूम नहीं किसका है किसका नहीं है, क्यों दूसरे की जिम्मेदारी अपने सर में ले रहे हो? अगर खर्च करोगे तो भी तो जायज नहीं होगा खर्च करना, मालिक को तलाशना, तलाश के पहुंचाना जरूरी होगा। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, जिसकी दौलत होगी, जिसकी दुनिया होगी, लेगा नहीं लेगा, हम ले करके फंस न जाएंगे, इसलिए छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी। हम और आप होते तो कहते कि देखो सन्नाटे में कोई देख नहीं रहा है, थैली उठा लेते हैं और अपने जरूरत में सर्फ कर लेंगे। मेरे मोहतरम, ये जब इंसान का तसव्वुर ये हो जाता है कि हमें कामिल इंसान बनना है, तो कामिल इंसान बनने के लिए इंसान अपने नफ्स की नहीं मानता है, नफ्स के उल्टे करता है। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, बेहतरीन चालाक वो आदमी है जो अपने नफ्स को जलील करता है। हजरत एक बुजुर्ग साहब थे, उनका वाकया लिखा है, यानी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, नाम तो सुना होगा, बड़े बुजुर्ग साहब हैं। इनका किस्सा लिखा हुआ है कि बीमार हुए, सख्त हो गई बीमारी। किताब है अफजलुल फवाद, उसमें अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह इनके मुरीद हैं, उन्होंने लिखा है कि बीमार हो गए हजरत, बहुत सख्त बीमार हो गए। तो क्या हुआ, लोगों ने ये चाहा कि डॉक्टर का इलाज हो, लोगों ने ये चाहा कि डॉक्टर का इलाज हो, लेकिन डॉक्टर के इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा। हकीम साहब से इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हो रहा था और बेहोशी तारी हो जाती थी। हजरत को कहा कि हजरत फला जगह एक पंडित जी रहते हैं, वहां तशरीफ ले चलेंगे, वो भी इलाज करता है, अपने तसव्वुरात से इलाज करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है, ठीक हो जाता है आदमी। हजरत ने कहा कि नहीं, जान निकल जाना तो बेहतर है, मगर गैर मुस्लिम से इलाज कराने के लिए जाना बेहतर नहीं है, इसलिए छोड़ दो। लोगों ने छोड़ दिया, फिर बेहोशी तारी हो गई। अब जब बेहोशी तारी हो गई तो घर वालों को, तीमारदारों को, मुरीदों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हजरत तो बेहोश हैं, चलो उठा के लेके चलो। लोग उठा करके लेके चले गए उसी पंडित जी के पास। पंडित जी ने कुछ पढ़ा और पढ़ करके दम किया, हजरत होश में आ गए। तो कहां ले आए तुम लोग? कि हजरत आप बेहोश हो गए थे, इनके पास ले आए। तो तबीयत ठीक हो गई मेरी, अच्छी हो गई तबीयत। तो देखा, कहने लगे कि लोगों ने तो नहीं माना और इस आदमी के पास मुझे ले आए, इनके साथ भी एहसान का मामला करना चाहिए कि इसने मेरे साथ एहसान का मामला किया है, अच्छा सलूक किया है। पूछा पंडित जी आपको ये कमाल कैसे हासिल हुआ? तो पंडित जी ने कहा कि मुझे ये कमाल हासिल हुआ है अपने नफ्स की मुखालफत से। नफ्स कहता है ये खाना खा लो, तो मैं कहता हूं नहीं खाऊंगा। नफ्स कहता है ठंडी हवा में बैठो, मैं कहता हूं नहीं बैठूंगा। तो जो जिस चीज की चाहत दिल के अंदर होती है उसकी मुखालफत करता हूं। तो मुखालफत करते करते एक मकाम आया कि मैं ऐसे दर्जे में पहुंचा कि मैं दम करता हूं तो आदमी को शिफा हो जाती। तो हजरत ने इरशाद फरमाया, पंडित जी क्या आपका जी कभी चाहता है कि ईमान कबूल कर ले? कहने लगे कि नहीं चाहता है। तो अब नफ्स की मुखालफत कीजिए। तो सोचने लगा वो, और हजरत का तसव्वुर और हजरत की तवज्जो उसके दिल पर थी। कहा बात आपने सही कही कि मेरा जी तो नहीं चाह रहा है ईमान कबूल करने का,
تو حضرت نے کہا تو پھر کیا کریں گے؟ کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب اس نے ساری چیزیں چھوڑ دی، مندر کی پوجا چھوڑ دی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے، ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ بتائیے کہ حضرت نے پہلے تو سوچا کہ زندگی اللہ کے سپرد کر دینا بہتر ہے، مگر کسی مشرک سے علاج کرانا بہتر نہیں ہے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنے نفس کی اور اپنے عمل کی حفاظت فرمائی۔ مگر جب لوگ لے کر کے وہاں چلے گئے تو سوچا کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ رحمان میں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ ہے کوئی؟ نہیں، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ تو وہاں پر گئے تو اس کا احسان ہو گیا، تو حضرت نے سوچا کہ ان کو بھی ایمان کی دعوت دے دو تاکہ ان کے اوپر بھی احسان ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ تو بندہ جب نفس کا ہو جاتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے، بندہ جب نفس کی مخالفت کرتا ہے تو عزیز ہو جاتا ہے۔ اور مخالفت کا مطلب ہمارے یہاں حد ہے، پنڈت جی کے یہاں کوئی حد نہیں رہی ہوگی، ہمارے یہاں تو حد ہے کہ حلال کے اندر رہو، حرام کے اندر نہ جاؤ، حلال سے باہر ہو کے حرام کے اندر مت جاؤ، کیا کہتے ہیں توحید کے اندر تو رہو لیکن شرک کے اندر نہ جاؤ، کفر کے اندر نہ جاؤ۔ تو جب بندہ ایک دائرے میں رہتا ہے اور نفس کی مخالفت کرتا رہتا ہے تو وہ بندہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ نفس چاہتا ہے گناہ کرنا، بندہ چاہے کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، نفس چاہے ثواب کرنا، کہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو کرو، یہ تو حضور کا حکم ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے یہاں نفس کی مخالفت کی حد ہے کہ حرام سے اپنے کو بچائے رہو اور حلال میں اپنے کو لگائے رہو۔ تو الکیس من دان نفسہ، بہت چالاک وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو ذلیل کر دے، وہ عمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ کاہے کے لیے عمل کرے؟ موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، تو وہ آدمی بہترین آدمی ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا ثم تمنا علی اللہ، اور عاجز آدمی، نفس سے دبا ہوا، نفس سے ہارا ہوا آدمی وہ ہے جو نفس کے پیچھے چلتا ہے، یعنی نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ ثم تمنا علی اللہ، پھر اللہ پہ تمنا کرتا ہے، کام کر رہے ہیں اپنے نفس کے مطابق، حرام کاری میں لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جنت دے دیجیے مجھ کو۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ تم کر رہے ہو جہنم کا عمل اور اللہ سے کہہ رہے جنت دے دیجیے، ایسا کیسے ہوگا؟ پہلے تو اپنے کیے ہوئے عمل سے توبہ کرو کہ اے اللہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور اس عمل گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پہلے تو تم اپنے نفس کی مخالفت کرو اور گناہ وہ چھوڑ کر کے اللہ سے توبہ کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ تبدیل تو چاہتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے، اور عمل کر رہے ہیں جہنم کے اعلیٰ درجے میں پہنچنے کے لیے، جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچنے کے لیے، تو کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ لاکھ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کہ ہر تمنا انسان کی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، انسان کی ہر تمنا حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہوا تو مخالف چل رہی ہے، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کشتی کے مخالف رخ ہوا چل رہی ہے، کشتی جا رہی ہے ادھر اور ہوا چل رہی ہے ادھر کی، تو کیسے انسان کی تمنا پوری ہوگی؟ انسان کو تو اسی رخ پہ چلنا پڑے گا جس رخ پہ اللہ نے شریعت کی ہوا چلائی ہے، اسی رخ پہ چلنا ہوگا، تب نہ شریعت کو جنت تک پہنچے گا، ورنہ کیسے جنت تک پہنچے گا؟ ٹرین پہ بیٹھے ہیں دلی جانے کے
کے لیے اور دل میں ارادہ کر رہے ہیں کہ کشمیر پہنچ جائیں. ارے ایسے کیسے ہوگا؟ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا بمبے اترنے کے لیے اور دل میں ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم کراچی اتر جائیں. کیسے اترے گا انسان؟ مدراس اتر جائیں. کیسے اترے گا انسان؟ کہ کلکتہ اتر جائے. دل میں سوچے جا رہا ہے بمبے اور سوچ رہا ہے کلکتہ اترنے کے لیے. کیسے اترے گا بھائیو؟ اس لیے تمنا ایسی کرنی چاہیے جس طرف عمل کا رخ ہو. عمل ہے جنتیوں والا تو جنت کی تمنا بار بار کرنی چاہیے. دوسری حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل کمزور رائے رکھتے ہیں. کہتے ہیں ارے جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا اس کے ساتھ ہم اچھا کریں گے اور جو ہمارے ساتھ ظلم کرے گا اس کے ساتھ ہم بھی ظلم کریں گے. اس قسم کی رائے رکھتے ہیں. یہ رائے کمزور رائے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکونوا امعاً، تم لوگ کمزور رائے والے مت ہو جاؤ کہ انا مع الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں، لوگ ہمارے ساتھ جیسا کریں گے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. نہیں، ایسا مزاج نہ بناؤ. حضور فرماتے ہیں ایسا مزاج نہ بناؤ. تم ایسا کہتے ہو ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. نہیں، ایسا مت بنو. سوچو، غور کرو. اور کیسے بنو؟ لیکن وطنوا انفسکم، لیکن اپنے نفس کو آمادہ کرو. لیکن وطنوا انفسکم، اپنے نفس کو جماؤ. کس حالت میں جماؤ؟ کس خیال میں جماؤ؟ لیکن وطنوا انفسکم، اپنے نفس کو آمادہ کرو. کس چیز کے لیے؟ ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ اگر لوگ احسان کا معاملہ کریں تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر لوگ برا معاملہ کریں، بدسلوکی کریں تو ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. لوگ ظلم کریں ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے سل من قطعک، جو تم سے کاٹے اس سے تم جڑ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑنا سکھایا ہے، ٹوٹنا نہیں سکھایا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا روحانیت کو بنانے والی دنیا ہے. جیسے ماں کے پیٹ کی دنیا جسم کے بنانے والی دنیا ہے، تو اس دنیا میں جب ہم آ گئے ہیں ماں کے پیٹ سے باہر ہیں تو ہمیں روحانیت والی دنیا میں اپنی روحانیت کو مکمل کرنا چاہیے، جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور وہ ذکر اللہ کی کثرت میں ہے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر کوئی شیخ اور پیر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی ہے تب بھی جو بھی اپنے معاشرے میں ساتھیوں میں نیک ہو اس کے ساتھ رہے. نیک آدمی نیکی سکھاتا ہے اور برا آدمی بری چیز سکھاتا ہے. کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.